یوں کریں، ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں سارے مل کے آواز بلند۔ زحمت نہ سمجھیں تو بھارے دیگر زبانوں کو معطر فرمائیے مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج المنیر۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان فرش عزا کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، تمام علماء و ذاکرین کی حاضری اور آپ کا چل کے آنا، اور بالخصوص ہماری ہر وقت کی دعا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تعریفوں کے لائق ہے وہ ذات جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اس بے دل نے دل والوں کی محبت میں بے دل کائنات کو بھی دل دے دیا ہے۔ بے وجود کائنات تھی، اسے وجود عطا کیا، نیستی سے ہستی عطا کی، اور جن کے صدقے میں اس نے بنایا وہ بھی آمنہ تھے، وہ محمود تھا، یہ محمد تھے۔ زندہ باد زندہ باد۔ وہ آلہ تھا، جیو، وہ آلہ تھا، یہ علی تھے۔ وہ فاتر تھا، یہ فاطمہ تھی۔ وہ محسن تھا، یہ حسن تھے۔ وہ قدیم الاحسان تھا، یہ حسین تھے۔ اس نے چاہا میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں، کوئی تو ہو جسے دنیا دیکھے پہچانے مجھے۔ اس نے اپنے شاہکار کے طور پہ علی کو وجود دے دیا۔ علی جب جب سجدہ کرتا تھا لوگ دیکھتے ساجد کو تھے، پہچانتے مسجود کو تھے۔ یہ علی ماشاءاللہ، علی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے ہیں۔ علی کے سجدوں کو دیکھ کے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا بندے کو پہچان نہ ہو تو کیا کریں؟ آقا نے فرمایا اس کے سجدے نہ دیکھو، اس کی نمازیں نہ دیکھو کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں دیکھ کے بندے کو متقی نہ سمجھنا۔ میرے معصوم مولا نے فرمایا اس کا لین دین دیکھو،
لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، پھر کمال نہیں ہو گیا علی کے مقابلے کرتے ہو؟ تیرے سجدے وہ ہیں جو تیرا بھی تعارف نہیں کرواتے، علی کا سجدہ وہ ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہے۔ علی مولا، علی کا سجدہ خدا کا تعارف کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ۔ جنہیں دیکھ کے دنیا نے خدا کو پہچانا، بلکہ ملائکہ کا کہنا ہے، ملائکہ نے جو تسبیح کی، عبادت کی، معصوم بہار میں روایت موجود ہے، معصوم نے فرمایا ہم تسبیح کرتے تھے، ہمیں دیکھ کے ملائکہ کرتے تھے، ہم قیام کرتے تھے، ہمیں دیکھ کے ملائکہ قیام کرتے تھے۔ میں ابھی راستے میں ہی کتاب میرے ہاتھ میں تھی تو میں ایک روایت پڑھتا رہا تھا، تو ممبر پہ میں پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں۔ آج ہی کتاب میں پڑھی ہے اور آج ہی پڑھنے لگا ہوں، چونکہ عبادت، ملائکہ کی عبادت کا تذکرہ ہوا تو اسی ضمن میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ خواہشات نفسانی نہیں رکھتے، وہ عبادت ہی کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضور معراج پہ گئے، آقا نے 7ویں آسمان پہ ایک شخصیت دیکھی جو تسبیح پڑھ رہی ہے، نبی کو لگا یہ علی ہے، فرمایا یا رسول اللہ علی ادھر بھی ہے؟ نبی نے فرمایا اے میرا محمد، یا اللہ علی ادھر بھی ہے؟ خدا نے فرمایا میرا حبیب یہ علی نہیں۔ کہا یہ علی نہیں، یہ تو ہو بہو علی جیسا ہے۔ اللہ کی آواز، میرا مصطفیٰ، میرے فرشتے چاہتے تھے ہم ہر وقت علی دیکھتے رہیں، انہیں عرش سے فرش پہ آنا پڑتا تھا علی دیکھنے۔ آپ جانتے ہیں فرشتے تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں نے نبی سے سنا تھا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرشتوں کو اس عبادت کے لیے یہ زحمت کرنا پڑتی تھی، وہاں سے یہاں آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے علی کی شباہت میں علی کی شبیہ فرشتہ بنا کے عرش پہ رکھ دیا ہے۔ یہ جبریل میکائیل جب چاہتے ہیں ہم علی دیکھیں، وہ یہاں فرشتے کو دیکھتے ہیں۔ وہ علی نہیں تھا، علی کی شبیہ تھا، علی نہیں تھا، علی کی شبیہ تھا۔ فرشتے چاہتے تھے ہم عبادت کرتے رہے، پتہ چلا شبیہ دیکھنا بدعت نہیں عبادت ہے، شبیہ دیکھنا عبادت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صفر شاہ صاحب، مولا سلامت رکھے۔ عظیم عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ شبیہ دیکھنا عبادت ہے، شبیہ دیکھنا بھی بدعت نہیں، شبیہ بنانا بھی بدعت نہیں۔ اللہ نے علی کی شبیہ عرش پہ بنائی ہے۔ میں نے جو آیت مجید آپ کے سامنے پڑھی، آج مختصر پڑھوں گا، کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ خدا نے سورہ رحمان میں، بلکہ رحمان نے سورہ رحمان میں فرمایا مرج البحرین، جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دل ہے میں ان دو سمندروں کا تعارف کرواؤں۔ یہ سمندر دنیا میں آ کے نہیں ملے، چلو اگر دل بن گیا ہے تو میں نور علی کا آغاز پڑھوں، میری کیا مجال کہ میں نور علی کا آغاز پڑھوں۔ بہرحال جو روایت میرے سامنے آئی ہے میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ جبریل نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی نے پوچھ لیا یا جبریل، اے جبریل کم سنک، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، پوچھا اس لیے تاکہ روایت بن جائے، روایت بنے تو آج محسن کاظمی بابو صاحبوں میں پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ نبی نہ پوچھتے بات ہم تک کیسے پہنچتی، یہ بھی حکمت ہے۔ یا جبریل کم سنک، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے سر جھکایا اور عاجزی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے آسمان کے کنارے پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اسے 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اتنی میری عمر ہے۔ فرمایا اچھا جبریل تجھ سے زیادہ بھی کسی کی عمر ہے؟ جبریل نے کہا جی یا رسول اللہ میکائیل کی۔ میکائیل کو بلاؤ، میکائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ میکائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو عرش کے کنارے پہ 60,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں 60,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔
فرمایا تم دونوں سے زیادہ بھی کسی کی عمر ہے؟ ملک الموت بلایا جائے، ملک الموت بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ ہے جو 1,20,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اسے 1,20,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تینوں کا جواب سنا، مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا اگر تمہارا دل ہو وہ ستارہ یہاں نہ دکھا دوں؟ وہ ستارہ یہاں نہ دکھا دوں، اتنا کہنا تھا۔ روایت کہتی ہے فجاء علی ابن ابی طالب، اسی محفل میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ نبوت کی نگاہوں نے چہرہ ولایت کو دیکھنا شروع کیا۔ نبی آگے بڑھے، علی کو قریب بلایا، نبی نے علی کو سینے سے لگایا، اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے ملائی، وہی ستارہ چمکا۔ فرمایا جبریل و میکائیل دیکھو، یہ وہ ستارہ تو نہیں ہے جو تم عرش پہ دیکھتے رہے ہو۔ جس ستارے کو ملائکہ کئی ہزار سال بعد دیکھتے تھے، وہ ستارہ نور علی ابن ابی طالب تھا۔ اور میں نے ابھی کہا کہ دنیا نے سجدے کرنے علی سے سیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اور روایت ہے، بہار میں ہی روایت موجود ہے، ایک اور کتاب اس میں بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم تشریف فرما تھے اور جبریل بھی نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں مولا امیر آ گئے۔ جبریل باتیں کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو گئے۔ نبی نے پوچھا یا جبریل خیریت ہے، کھڑے کیوں ہوئے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا شاگرد ہوتا ہی وہ ہے جو استاد کے آنے پہ کھڑے ہو جائے۔ کہا یہ تیرا استاد ہے؟ جبریل نے کہا لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل یہ میرے استاد ہیں۔ اب نبی نے پوچھا بتا تو صحیح جبریل، علی نے تجھے پڑھایا کب تھا؟ فرمایا جب خدا نے مجھے بنایا تھا۔ ہائے ہائے، روایت سننا، روایت کا میں ذمہ دار۔ جبریل بتاؤ تو صحیح علی نے تمہیں کب پڑھایا؟ تب جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب خدا نے مجھے بنایا۔ وہ کیسے؟ فرمایا ابھی اللہ نے مجھے بنایا تھا، ابھی میں کچھ نہیں جانتا تھا، ابھی بھی بنا ہی تھا، نہ خود کو جانتا تھا نہ کسی کو جانتا، ابھی بنا تھا۔ بناتے ہی میرے خالق نے مجھ سے پوچھ لیا من انت و من انا، بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ میں تو بھی بنا تھا، میں نے کہہ دیا انت تو ہے، انا میں ہوں۔ اللہ نے پھر پوچھا من انت و من انا، بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ میں نے پھر کہہ دیا انت انا تو ہے میں ہوں۔ خدا نے پھر یہی سوال کیا، میں نے پھر کہا انت انا، ابھی تیسری مرتبہ کہا تھا تو ہے میں ہوں۔ اتنے میں میرا استاد آ گیا اور میرے استاد نے مجھ سے کہا جبریل ایسے نہیں بولتے، کہتے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے، میں تیرا گناہگار، تیری گناہگار مخلوق ہوں۔ اب پتا چلا جو 40 سال بتوں کو جھکتے رہے ہوں وہ اور ہیں، جو جبریل کو توحید کے درس پڑھائے وہ علی اور ہے، جو جبریل کو بتائے کہ توحید کیا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور علی کا آغاز کوئی کیا سمجھے گا؟ اگر دل ہو تو نور سیدہ بھی پڑھوں، ہے بیدار آپ کے اذہان میں مزاج۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدہ سے پوچھا، صلوات بھیجیے بی بی کی ذات پہ بآواز بلند، صلوات اللہ علیہا۔ شہزادی سے پوچھا اے بی بی آپ کا نور کب سے ہے؟ تب نبی کی بیٹی نے فرمایا خلق اللہ نوری، جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، ثم انتقل نوری فی شجرۃ من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ اللہ نے نبی کے نور کو بنایا صلب آدم میں رکھا، علی کے نور کو بنایا صلب آدم میں رکھا، حسن حسین کے نور کو بنایا صلب آدم میں رکھا، پھر وہ مختلف نبیوں کی صلبوں سے ہوتے ہوتے عبد المطلب کی صلبوں میں آ گئے، عبد المطلب کی صلبوں میں آ کے یہی نور 2 حصوں میں منتقل ہو گیا، ایک حصہ نور ابو طالب میں چلا گیا، ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا۔ جو صلب ابو طالب میں گیا وہ اللہ کے گھر علی بن کے چمکا،
جو صلب عبداللہ میں آیا وہ عبداللہ کے گھر محمد بن کے چمکا، لیکن میری سیدہ بی بی کا نور نہ آدم کی صلب میں آیا، نہ نوح کی صلب میں آیا، نہ ابراہیم کی صلب میں آیا، نہ اسماعیل کی صلب میں آیا، نہ یوسف کی صلب میں آیا، نہ یعقوب کی صلب میں آیا، نہ موسیٰ و عیسیٰ کی صلب میں آیا۔ تو بی بی آپ کا نور زمین پہ کیسے آیا؟ بی بی نے فرمایا جب اللہ نے میرے نور کو بنایا تھا، میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا تھا، اور جب میرے بابا کو معراج کی رات عرش پہ بلایا تھا، اب پتا چلا فلسفہ معراج کیا ہے۔ اللہ نے نشانیاں نہیں دکھانی تھی، اللہ نے تحفہ بطول کا ادا کرنا تھا۔ جب میرے بابا کو عرش پہ بلایا، میرے بابا سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا۔ آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا، محمد سے کہا یہاں سے کھاؤ، میرے بابا نے وہ نور کھایا۔ جیسے ہی درخت میں سے سیب کھایا، سیب کھانا تھا، ثم انتقل نوری فی صلب ابی محمد، پھر وہی نور میرے بابا کی صلب میں منتقل ہو گیا۔ جب میرے بابا زمین پہ آئے، اللہ نے میری ماں خدیجہ کے ذریعے سے میرے نور کو زمین پہ چمکا دیا۔ ارے حد نہیں ہو گئی، ایک نور ولایت، ایک نور عصمت خدا کو اتنا پسند تھا، مصطفیٰ کو اتنا پسند تھا، فرمایا اے محمد یوں کرتے ہیں ایک نور میں تیرے گھر بھیجتا ہوں، ایک نور میں اپنے گھر بھیجتا ہوں۔ اپنے گھر سے اللہ نے یہی نور ابو طالب کے گھر میں بھیج دیا۔ مجھے جملہ کہنے دو نا، کیا ہوگا نور فاطمہ زہرا؟ اللہ نے علی ابو طالب کو دیکھ کے جتلایا نہیں، مگر فاطمہ محمد کو دیکھ کے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر۔ چونکہ آج پہلا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہی شہزادی کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ سورہ کوثر، کتنی آیتیں ہیں اس سورہ میں؟ 3۔ کتنی آیتیں ہیں؟ توجہ، پہلی انا اعطیناک الکوثر، 1 فصل لربک وانحر، 2 ان شانئک ھو الابتر، 3 بظاہر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ ممکن ہے کچھ بندے پریشان ہو گئے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے وہ فضیلت میں بڑا نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہو وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھئی سورہ بقرہ گو کے بسم اللہ، سورہ بقرہ گو کے لمبا سورہ ہے، لیکن یاد رکھنا آج بقرہ بھی زندہ ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ انا بے شک انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اللہ رے فصاحت سورہ کوثر، ایک سورت میں 5 مرتبہ محمد کو پکارا۔ اعطیناک، آپ کو عطا کی 1 مرتبہ۔ فصل، آپ نماز پڑھیے، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ لربک، اپنے رب کی، 3 مرتبہ۔ وانحر، آپ قربانی دیں، 4 مرتبہ۔ شانی آقا، آپ کا دشمن، کتنی مرتبہ؟ 5۔ ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 تن آ گئے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ علمدار شاہ صاحب ماشاءاللہ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوار سید موجود ہیں، اور سکون ملتا ہے جب مجلس میں ایسے چہرے موجود ہوتے ہیں۔ خدا مزید زبان میں قلم میں تاثیر عطا فرمائے اور سایہ سلامت رکھے۔ ہم نے آپ کو، اچھا یہ بتائیے اللہ کتنے ہیں؟ 1 یا زیادہ؟ 1۔ تو میرا اللہ تو فرماتا انی اعطیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی، تو نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر عطا کرنے والا ایک، اور فرما رہا ہے ہم نے عطا کی۔ بھئی یہ کسی عام رائٹر کی کتاب تھوڑی ہے کہ غلطی سے کچھ لکھنا تھا کچھ لکھ بیٹھا، یہ تو اس کا کلام ہے جس کے بندے کا کلام نہج البلاغہ ہے۔ تو خدا کی کوئی تو حکمت ہوگی۔
اچھا پورے قرآن کو دیکھیں، کبھی اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا اور کبھی ہم، کبھی میں اور کبھی، توجہ ہے؟ مثلا اللہ نے آدم نبی کو بنایا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں میں۔ ابراہیم کو امامت عطا کی، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں میں۔ لیکن جب قرآن بھیجا تب فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ بھائی سوال تو ہے، کبھی میں کہتا ہے کبھی ہم کہتا ہے، اس پہ میں نے بڑی تحقیق کی اور پوری ذمہ داری سے جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ میں تب کہتا ہے جب نسبت اپنی طرف ہو، ہم تب کہتا ہے جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرے، چیلنج کرے، غرور کرے۔ لوگوں نے قرآن پہ تانا دیتے ہوئے کہا تھا یہ محمد کا کلام ہے، یہ محمد کی شاعری ہے۔ اللہ نے چیلنج کر کے کہا ہم نے نازل کیا ہے، ہمت ہے تو اس کی صورت جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ، ہم نے اتارا ہے۔ کمال ہو گیا، اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، میں نے امام بنایا، آدم کو خلیفہ بنایا، میں نے خلیفہ بنایا، لیکن بطول دے کے فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے بطول عطا کی ہے۔ اے محمد یہ جو تانے دے رہے ہیں، تیری بیٹی کوئی نہیں، تیرا بیٹا کوئی نہیں، ان سے کہہ دے جن کے بیٹے ہیں وہ مر جائیں گے، میری بیٹی ہے قیامت تک نسل زندہ رہے گی۔ یہ چیلنج ہے کبریا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو اسی ضمن میں میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھ لوں جہاں اللہ نے ہم کہا۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، بچے نوٹ کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا تم نے مظلوم بنایا، ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، ہم انہیں زمانے کا وارث بھی بنائیں گے۔ اللہ نے ابراہیم کو امام بناتے کہا تھا میں امام بنا رہا ہوں، 12 کی امامت پہ فرمایا ہم امام بنا رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے تم ابراہیم کے مقابلے میں الیکشن نہیں کرو گے، تم علی کے مقابلے میں لاؤ گے، تم حسن کے مقابلے میں لاؤ گے، تم حسین کے مقابلے میں لاؤ گے۔ اللہ نے قرآن بھیجتے وقت بھی فرمایا ہم نے اتارا ہے، 12 کو بھیجتے وقت فرمایا ہم نے امام بنایا ہے۔ ہمت ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، ان اماموں جیسا کوئی امام لاؤ۔ ہم نے امام بنایا ہے، ہم نے وارث بنایا ہے۔ اگر کوئی بچوں آپ سے پوچھے کہ علی وارث علی وارث علی وارث کا نعرہ کہاں سے لگاتے ہو، بتانا قرآن سے لگاتے ہیں۔ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 5 ہے، خدا فرما رہا ہے ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ وَنَجْعَلَهُ نہیں ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ تم سے ایک علی وارث برداشت نہیں ہو رہا، خدا نے 12 وارث عطا کر دیے ہیں۔ صلوات بھیجئے 12 کی ذات پہ۔ توجہ ہے؟ یہ سورہ کوثر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اور کل کی گفتگو اسی مارا جال بحرین پہ ہی چلتی رہے۔ دشمنوں سے ملنے والے تانوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے۔ خدا ہر بات برداشت کر لیتا ہے اپنے بندوں کی، حبیب کو ملنے والے تانے برداشت نہیں کرتا۔ اگر دل ہو تو میں قرآن سے کچھ تانے پڑھوں اور قرآن کا جواب پڑھوں۔ دشمنوں نے تانا دیتے وقت ایک مرتبہ فرمایا لاستا مرسلہ، تو رسول نہیں ہے۔ خدا نے فوراً جواب دے کے کہا انک لمن المرسلین، ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کر بھیجا ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے کہا لے شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ دشمن نے تانا دیتے کہا قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی چلتا ہے۔ فوراً کتاب خدا بول اٹھی ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے،
سارے بازاروں میں چلتے تھے. مجھے دکھ ہوگا جو اس تانے اور اس جواب پہ خاموش رہا. دشمن تانا دیتا ہے, قرآن جواب دیتا ہے. اسی طرح تانا دینے والوں کو ایک مرتبہ تانا دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے حبیب اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس کے لیے, اب تیرا بیٹا کوئی نہیں, بیٹا نہیں, تیری نسل کوئی نہیں, تیری نسل نہیں, تیرا مشن نہیں, تیرا مشن نہیں, اسلام ختم ہو جائے گا. فوراً غیرت کردگار کو جلال آیا. حبیب نہ گھبرا, انا اعطینا کل کوثر, ہم نے تجھے فاطمہ زہرا عطا کی ہے. دشمن کی طرف سے ملنے والے تانوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہم توجہ ہے. یہ صلوات ایسی نہ پڑھیں کیونکہ نبی کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا. پڑھیے صلوات. کون سیدہ؟ عصمت کا حصار فاطمہ ہے. عفت یہ معرفت ہے. فضائل میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. عصمت کا حصار فاطمہ ہے, عفت کا حجاب فاطمہ ہے, تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے, اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے, نوید باغ بہشت فاطمہ ہے, ملائکہ جس کی دھرتی پہ آ کے فخر محسوس کرے وہ فاطمہ ہے, الحمد کی کرن فاطمہ ہے, طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ ہے, سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے, الحمد کی کرن فاطمہ ہے, شمع باغ ارم فاطمہ ہے, شمع غار حرا فاطمہ ہے. کون فاطمہ؟ بنت نبی فاطمہ ہے, ام ابیہا فاطمہ ہے, ہم شکل نبی فاطمہ ہے, ہم کردار نبی فاطمہ ہے, ہم گفتار نبی فاطمہ ہے, ہم رفتار نبی فاطمہ ہے. وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین ہے, کہیں طٰہٰ ہے, کہیں مزمل ہے, کہیں مدثر ہے, کہیں داعی اللہ ہے, کہیں سراج منیر ہے, کہیں بشیر ہے, کہیں نذیر ہے. وہ اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند رسالت و نبوت چھوڑ کے کھڑا ہو جائے, اس بی بی کو اپنی جگہ پہ بٹھائے, اسے شریعت محمدی میں فاطمہ کہتے ہیں, اسے سیدہ کہتے ہیں. سنبھالیے گا خود کو, اسے سیدہ کہتے ہیں, اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. میں ملائکہ, چلو جملہ بدل کے کہہ دوں, شاہ جی آپ کی نظر, زمین کے مٹی کے چھوٹے سے بنے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں, اسے سیدہ کہتے ہیں. روایت موجود ہے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی ام المومنین, بی بی فرماتی ہیں ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں. اللہ اکبر. کہتی ہے میں چلتی چلتی رسول اللہ کے گھر گئی. میں نے جیسے ہی سیدہ کے گھر گئی اور میں نے داخل ہوتے ہی کیا دیکھا, بطول کے گھر کے صحن میں جھولا ہے, جھولے میں حسین ہے, جھولا جھلایا جا رہا ہے, جھلانے والا کوئی نہیں ہے. کہتی ہیں چند قدم آگے چلی گئی, کیا دیکھا, ہانڈی پک رہی ہے, پکانے والا کوئی نہیں ہے. 2 قدم آگے گئی, کیا دیکھا, چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں ہے. چلتی چلتی میں حجرہ زہرا میں داخل ہو گئی. میں نے کیا دیکھا, بطول سوئی ہوئی ہے, بطول کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں, دانے چل رہے ہیں, بطول سوئی ہوئی ہے. کہتی ہیں یہی اضطراب کے تیور لے کے میں رسول کی بارگاہ میں گئی. نبی نے میرے چہرے پہ اضطراب کے تیور دیکھے, فرمایا ام سلمہ کہیں بطول کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں کے کام عرش کے ملائکہ کرتے ہیں. مجھے معاف کرنا, نہیں پڑھا جا رہا فضائل. جس کے گھر کی نوکری ملائکہ کرتے تھے اسی دروازے پہ امت آگ لے کے آ گئی. عزادارو کیا پڑھا جائے؟ میں نے کیا پڑھا, علی و بطول کا جوڑا اللہ نے جوڑا ہے, لیکن رلاتی یہی بات ہے, علی جب تک زندہ رہے بطول کے دکھوں کو روتے رہے, بطول جب تک زندہ رہی علی کے دکھوں پہ روتی رہی.
ایک مرتبہ علی گھر آئے، سیدہ نے پوچھ لیا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ کہنا تھا، شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں۔ معاف کرنا عزادارو، بس دل بن گیا ہے بطول کے مسائل پڑھوں۔ یہ وہ مقتل پڑھنے لگا ہوں جس پہ حسن و حسین روتے رہے۔ ایک مرتبہ مدینے کے کسی بندے نے مولا حسن سے کہا تھا، یا مولا کیا وجہ ہے آپ مدینے کی فلاں گلی سے نہیں گزرتے؟ علی کے لال نے چیخ مار کے کہا، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ اس نے کہا مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ وہ گلی ہے، دربار جاتے وقت اسی گلی میں کسی ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، جب بھی گلی میں جاؤں مجھے ماں کا زخمی پہلو یاد آ جائے۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، علی کو زہرا کے درد کھا گئے۔ میں ماہ رمضان میں عراق میں تھا، شاہ جی شب شہادت مولا امیر، میں مولا کی زری پہ تھا، لاکھوں کا ہجوم تھا، خواتین کے لیے رستہ بند ہو گیا، زری کے چاروں طرف مرد زیارت کر رہے تھے۔ اچانک قیامت کا مرحلہ تھا، 21 کی رات تھی، 21 ماہ رمضان کی رات تھی، میں زری سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آ گیا، یا علی تیری شہادت کی رات ہے، ساری دنیا کے عزادار تیرے دروازے پہ آئے ہیں، یا علی ذرا جنت البقیع میں آ، ایک بی بی جو تیرے دکھوں میں روتی دنیا سے چلی گئی۔ یہ میرے دل میں خیال تھا، ایک عراقی زائر میرے قریب کھڑا زری پکڑ کے پڑھ رہا تھا، السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا، اے زخمی پہلو والی بی بی تجھ پہ سلام ہو۔ میں نے ماتم کر کے اس سے کہا تجھے یہاں زہرا کیسے یاد آئی؟ اس نے عربی میں کہا، مجھے امامہ دیکھ کے اس نے کہا سید معاف کرنا مجھے یہی خیال آ رہا ہے، بطول کی قبر پہ کوئی ماتم بھی نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ماتم کرو، یہ وہ غم ہے جہاں حسنین روتے رہے۔ مدینے کے لوگ علی سے بیعت لینے کے لیے بطول کے دروازے پہ آ گئے۔ مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھوں، روایت میں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے دروازہ علی پہ آئے۔ حالت کیا تھی؟ نبی دنیا سے چلے گئے، دعا کرو کسی جوان بیٹی کا باپ نہ مر جائے، اللہ نہ کرے اگر یتیم ہو جائے نا بیٹی، وہ انتظار کرتی ہے علاقے کی عورتیں آئیں گی، مجھے دلاسے دیں گی، مجھے پرسہ دیں گی۔ نبی دنیا سے گئے، زہرا سوچ رہی تھی کوئی تو آئے جو مجھے زہرا کو پرسہ دے۔ لاہور والوں مجھے معاف کرنا، مدینے کی عورت نہیں مدینے کے مرد آ گئے، خالی مرد نہیں آئے، ہاتھوں میں آگ لے کے آ گئے، ہاتھوں میں تازیانے لے کے آ گئے۔ دکن باب کی اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ کہنے لگے علی کو باہر بھیجو۔ کنیز زہرا نے کہا علی مصروف ہے، اکٹھا قرآن کر رہا ہے، علی باہر نہیں آ سکتے۔ اتنے میں محافظ ولایت علی زہرا دروازے کی پشت پہ آ گئی، لوگوں حیا کرو چلے جاؤ، علی نہیں آ سکتے۔ ایک ظالم نے کہا دروازہ کھول ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ جملہ سنا بطول کا کلیجہ پھٹ گیا، ارے حیا کرو یہاں میری زینب رہتی ہے، حیا کرو یہاں میری بیٹیاں رہتی ہیں، حیا کرو یہاں میری بیٹیاں رہتی ہیں۔ عزادارو توجہ یہیں پہ رکھنا، میں جملہ پڑھوں۔ آگے سے آواز آئی، وَإِن رہتی ہے تو رہتی رہے۔ آپ نے جملہ آسانی سے سن لیا، بطول کا کلیجہ پھٹ گیا جب آواز آئی زینب رہتی ہے تو رہتی رہے۔ عزاداروں آواز آنی تھی، یہاں دروازے کو آگ لگی، دروازہ جلنا شروع ہو گیا۔ حسین کی ماں دروازے کی پشت پہ کھڑی تھی، ایک ظالم نے صرف دروازہ جلایا نہیں، مل کے سب نے دروازے کو لات مارنا شروع کی، جلتا دروازہ بطول کے گھر کے اندر گر گیا۔ عزاداروں سیدوں معاف کرنا، ایک
طرف دیوار تھی، ایک طرف جلتا دروازہ تھا، درمیان میں محمد کی اکلوتی بیٹی تھی، جلتا دروازہ بطول کے اوپر گر گیا۔ علامہ مجلسی نے یہ جملے لکھے، میں نے نہ پڑھے ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا۔ صرف دروازہ گرا نہیں، نیچے سیدہ، اوپر جلتا دروازہ، فوج دوڑتی ہوئی گھر میں آ گئی، جو بھی آتا دروازے پہ ٹھوکر مارتا۔ اچانک سیدہ کی آواز ہے، یا ابا الحسن، میری پسلیاں ٹوٹ، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں، لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آج حکومت کے مسائل بنے ہیں نا، آئے دن ٹی وی پہ خبر آتی ہے، لوگوں نے گھر میں حملہ کر دیا، لوگوں نے گھر میں حملہ کر دیا۔ تیری میری غیرت کجا، علی کی غیرت کجا؟ اتنا مجبور میرا مولا، نبی نے فرمایا تھا، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ عزاداروں بس آ گئے گھر میں، علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، علی کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اپنا زخم بھول گئی زہرا اور کہنے لگی، خلو ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بابا کی قبر پہ جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا عزاداروں، علی کو گھسیٹ کے مسجد میں لے گئے۔ ابھی علی نے بطول نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا۔ عزاداروں، ظالموں نے کہا، بطول چھوڑ دے علی کا دامن۔ فرمایا، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو علی کو۔ ایک ظالم نے پہلا تازیانہ اٹھایا، بطول کے ہاتھ پہ تازیانہ برسایا گیا۔ رو کے کہتی تھی، بابا تیری زہرا اجڑ گئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، علی کو گھسیٹ کے مسجد میں لے آئے۔ علی ولی نے فرمایا، سلمان اپنی آقا زادی سے کہہ دے، نانا کی قبر پہ جا کے، حسین کے نانا کی قبر پہ جا کے بد دعا نہ کرنا۔ یہاں گھر سے چلی تھی زہرا، بچوں کو لے کے بابا کی قبر پہ آ گئی۔ سلمان آئے، بی بی مولا کا حکم ہے بد دعا نہ کرنا۔ ابھی اتنا کہنا تھا، بطول کی زبان سے تو جملہ نکلا تھا، بابا بابا تیری بیٹی کا حق لوٹا گیا، میں خاموش رہی۔ بابا دن دہارے میرے گھر آئے، میں خاموش رہی۔ بابا میرا پہلو زخمی ہو گیا، میں خاموش رہی۔ بابا اٹھ کے دیکھ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، میں خاموش رہی۔ بابا میرے چہرے پہ نیلے داغ بن گئے، میں خاموش رہی۔ بابا آج میں بد دعا کرتی ہوں، ابھی بد دعا کی نہیں تھی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ آؤ مل کے کہیں، اے مدینہ، ابھی تو زہرا کی بد دعا نہ سنی، تیری دیواریں بلند ہو گئی۔ ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار،